فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آپ کے اس علاقے میں اور اس مسجد میں اس خادم کی پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ہمارے کرم فرما حضرت مولانا شعیب صاحب پانوری دامت برکاتہم کا، جنہوں نے میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کے لیے مدعو کیا. ان کا حکم ہوا اور ہمارے سہیل بھائی اور ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس زمانے میں یہ بڑی فکر ہے کہ باہر سے دور دراز سے علماء کرام کو بلانا اور ان علاقوں میں بیانات کروانا، یہ ان کی دینی فکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. مجھے ان حضرات نے بتایا کہ یہاں پر ماشاءاللہ تجارت کرنے والے اور بزنس کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارے یو پی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے علاقے کے لوگ ہیں. میں بستی کا ہوں اور آبائی وطن ہمارے دادا مرحوم کا بستی تھا. ہمارا جانا آنا کم ہے لیکن بہرحال نسبت ہے. تو پتہ چلا کہ بلرام پور اور گونڈا اور اعظم گڑھ اور بستی کے لوگ یہاں ہیں اور تجارت کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں اور بے تکلفی اور آسانی رہے گی انشاءاللہ. دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے. ایمان والے کا ہر عمل عبادت ہے. سب سے پہلے اسلام نے اور اس دین نے اس بات کی جو تقسیم ہے اور تفریق ہے اس کو ختم کیا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. نہ بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان والا جب دنیا کا کام بھی اللہ کے حکم کو کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے اور ثواب کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے. اب انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ظاہر مقصد زندگی گزارنا تو نہیں ہے صرف. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ تو سنوارنے کے لیے اور بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کا حساب مجھے اور آپ کو اللہ کے یہاں جا کر دینا ہے. اب زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم دنیا میں آئیں، کچھ کام کاج کریں، کاروبار کریں اور اس کے ذریعے سے مال کمائیں اور اپنی گزران زندگی اور گزر بسر کا انتظام کریں.
اور اللہ تعالیٰ نے دن کو جو بنایا ہے وہ کام کے لیے بنایا، حلال تجارت کے لیے، حلال روزی کے ذریعے کے لیے بنایا اللہ نے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو دن کو آرام کروں گا اور بالکل بھی کام نہیں کروں گا اور تجارت نہیں کروں گا، تو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والا بندہ اور دنیا کا انسان یہ فضول نہ بیٹھے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاش کا ذریعہ بنایا، روزی کے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اور قرآن نے اتنی ترغیب دی ہے کہ جب وَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو جلدی کرو اور تجارت کو چھوڑ دو، لیکن جب نماز جمعہ ہو جائے اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو تجارت کے لیے، روزی کے لیے، حلال رزق کے لیے اس زمین میں پھیل جاؤ۔ یعنی اللہ ایمان والوں کو اور نماز جمعہ پڑھنے والوں کو ترغیب دے رہا ہے حلال تجارت کی اور جا کر دنیا کے اندر محنت کرنے کی۔ آج مسلمانوں میں جو کمی ہے، وہ میرا معمول ہے کہ میں پہلے جو کمی ہے وہ بتاتا ہوں، پھر اس کا حل بتاتا ہوں تاکہ بیماری معلوم پڑے پھر اس کا علاج بھی کریں۔ تو آج ہم مسلمانوں میں کمی ہے کہ اول تو ہمارے یہاں سستی اور کاہلی نے بہت جگہ لے لی، یعنی ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے اور یوں سوچتے ہیں کہ بس اے اللہ بیٹھے بیٹھے آسمان سے من و سلوہ آ جائے اور ہم سب آرام سے کھا لیں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے کہ وہ آسمان سے آج بھی من و سلوہ اتار سکتا ہے، لیکن نہیں اتارے گا۔ یہ اس کی سنت اور اس کا معمول اور طریقہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے محنت کرو گے تو اللہ دے گا۔ تو آج ہمارے یہاں سستی اور کاہلی نے بہت جگہ لے لی۔ تجارت کے اندر اور بزنس کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے، نمبر 1، حلال تجارت کی کوشش، حلال تجارت کی کوشش۔ اور آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، بالکل کلیئر ہے۔ حلال کے آنے کے راستے بھی بتا دیے، حرام کے آنے کے ذرائع بھی بتا دیے، اور دونوں راستے بتائے کہ یہ کلیئر ہے اور یہ ایسا، یہ حلال ایسے آئے گا، حرام ایسے آئے گا۔ لیکن انسان اپنا دماغ لگاتا ہے کہ نہیں حلال تو بہت محنت سے آئے گا، اور دکان پر جانا پڑے گا اور دکان کھولنی پڑے گی اور کسٹمر کو ڈیل کرنا پڑے گا اور دماغ خراب کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، مال لانا پڑے گا، اتنے پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ حرام کے راستے بڑے آسان ہیں، جوا کھیل لیجیے، سٹوں میں پیسے لگا لیجیے۔ یہ تو شارٹ کٹ امیر بننا چاہتے ہیں نا آج ہم لوگ مسلمان، شارٹ کٹ امیر، بس الادین کا چراغ ملے اور یوں اس کو رب کیا اور رگڑا، اب ایک جن نکلے گا، حکم میرے آقا، کیا چاہیے؟ امبانی کی دولت چاہیے۔ قرآن ایسی مینٹالٹی اور ایسی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو ٹاٹا باٹا امبانی برلا کی دولتوں کو دیکھ کر رال ٹپکا رہے ہیں، پاگل ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس زمانے کے لوگ، ہر زمانے میں یہ دنیا پرستوں کی اور دنیا کی بہت زیادہ خواہش رکھنے والوں کی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی قارون کو اللہ نے اتنا دیا ہے،
یعنی بڑا صاحب نصیب ہے، بہت سعادت مند ہے قارون۔ پھر اللہ تعالیٰ جب قارون کا، اس کے خزانے کا انجام بتاتا ہے، تب عقل کھلتی ہے کہ صرف مال اور دولت کی فراوانی یہ اللہ کی نظر میں کامیابی کی ضمانت اور علامت نہیں ہے۔ وہ مال جو اللہ کی رضا کے ساتھ آئے اور اللہ کی رضا میں خرچ ہو، میرے عزیزوں، وہ کامیابی کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس امت کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو حلال مال آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو آدمی رزق حلال کے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی پہاڑی پر چڑھتا ہے، جنگلات میں، وادیوں میں جاتا ہے اور لکڑیاں کاٹتا ہے، اس کی گٹھریاں اپنے کندھوں پر اور اپنے شانوں پر لادتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا کر لا کر لوگوں میں بیچتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ محنت کرنا اور یہ مشقت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کسی کے سامنے یوں ہاتھ پھیلائے۔ بیکاری بالکل عام ہوگی نا، نوجوان کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابا نے جو تجارت لگائی تھی، جو بزنس اور جو فرم اور جو انفراسٹرکچر اور جو کمپنی بلڈ کی تھی، وہ بیٹا بس اسی کو چلا رہا ہے، آگے بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر کسی انسان کے پاس کھیتی ہو، ہم یو پی والے لوگ ہیں نا، کھیتی کرنے والے، ہمارے یہاں اناج ہوتا ہے، دھان بویا جاتا ہے، گیہوں بویا جاتا ہے، تو ہمیں کھیتی والی بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو ہمارے یہاں کھیتیاں ہوتی ہیں، کھیتی کے اندر اس میں پہلے زمین پر ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیا جاتا ہے، پھر دھان اگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پکنے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ تو بڑی محنت کا کام ہے، آسان تو نہیں کھیتی کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کسی آدمی کے پاس 10 بیگھے کھیتی ہو، مثال کے طور پہ، ہر سال اس میں 200 بوریاں اناج کے تیار ہوتے تھے، لیکن اس سال میری سستی، میری غفلت، میری کوتاہی کی وجہ سے نہیں جی اتنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی کم محنت کر لیں گے، اور 10 بوریاں کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے کیوں سستی کی آپ نے؟ وہ اناج بکتا، غریب کا پیٹ بھرتا، لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنتا۔ تو ہم تو چونکہ مسلمان ہیں صرف اپنی ذات کے لیے دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کہ نفع کے لیے دنیا میں پیدا کیا اور نفع رسانی کے لیے بنایا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سوچ کیسے سوچ سکتے ہیں نہیں اتنا اناج کمائیں اور کہ بس ہماری اپنی ذات کے لیے کافی ہو، اور اتنا مال کمائیں کہ ہم مسلمان کے پاس قرآن یہ دعا سکھلا رہا ہے، اللہ کا فرمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دیجیے۔ اپنی مسلمان کہتا نہیں ہم تو پھٹا اور کپڑا پہنیں گے، کس نے کہا بھائی آپ کو نہیں، ہم اچھی گاڑی میں نہیں چلیں گے۔ اللہ مال بھی دے رہا ہے پھر بھی اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے کہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی گاڑی پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے لباس پہ خرچ کرتے ہیں، اور بیوی بچوں کے لباس اور کپڑے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام اچھا نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے آثار کو دیکھے، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان پر نظر آنی چاہیے، وہ لباس اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بہترین ہونی چاہیے، گھر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، خوراک اور غذا بہترین۔ بس دال چاول ہی کھائے جا رہے ہیں، بکرے کھا سکتا ہے۔ تو ایسا ظلم اپنی ذات پہ، اپنی صحت کا خیال مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ کاجو بادام کھائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صحت بہت بڑی نعمت دی ہے۔ مال آ رہا ہے تو مال کا سب سے پہلا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور بہترین صدقہ یہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بیوی
مانگتے تھک جا رہی ہے کہ میاں ایک کپڑے تو سلوا دو، ابھی تو عید پر سلوائے تھے 2 جوڑی. اس بیچاری کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں، کہیں نہیں جا سکتی. بچے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ابو کپڑے پھٹ گئے. تو اپنا جو نظام زندگی ہے اور رہائش زندگی کا جو طرز ہے نا، یہ ایمان والا جب مال آتا ہے کیوں کرتا ہے؟ اچھا یہ سارا کرتا کیوں ہے؟ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا پہن لیں تو غرور نہ آ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن زیادہ خراب پہن کے لوگ کہیں کہ کیسا بخیل آدمی ہے. ہمارے یہاں ایک علاقے میں بستی میں ایک صاحب ہے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے ان کو، بہت مال دیا اللہ نے ان کو، انتہائی معمولی. میرا خیال ہے کہ مارکیٹ میں 10-20 روپے میٹر کا جو کپڑا آتا ہو نا وہ پہنتے ہیں وہ. ہاں بہت غریب، یعنی اگر ان کے پاس چلے جائیں تو 10-20 روپے ان کو دینے کا جی چاہتا ہے کہ آپ رکھ لیں، اور آپ کی ایسی حالت ہے کروڑوں کے آدمی ہمارے. تو ایسا نہ کریں، یہ مسلمان تاجروں کی بڑی کمی ہے. دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت سنا رہا تھا. میں صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کیا اچھا کپڑا، اچھی گاڑی، اچھا مکان یہ تکبر میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلا دے اور اس کو نہ مانے اور لوگوں کو یہ چیزیں آنے کے بعد حقیر سمجھے. یعنی ہم اپنے اچھا لباس پہن لیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور قرآن کہہ رہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے سجدہ گاہ کی طرف جاؤ اچھے سے بن سنور کے جاؤ. معلوم ہوا کہ لنگی پہن کر جانے کے لیے ہمارے یہاں لوگ کراہت کرتے ہیں بازار میں، لیکن وہی پھٹا ہوا کرتا اور پھٹی ہوئی لنگی پہن کے مسجد میں آ گئے. اللہ کے سامنے مکروہ ہے یہ. ابھی چند ماشاءاللہ یہ بیداری ابھی 2-4 سالوں میں آئی ہے. پہلے مسجدوں میں وہ ٹوپیاں رکھی ہوتی تھی پلاسٹک والی 20-20 روپے والی اور وہ کھجور کی چھالوں والی، اب تو ہٹوا دی الحمدللہ. تو یعنی آپ ماشاءاللہ جوتے پہن رہے ہیں برانڈڈ، گھڑی کون والی پہنو بھیا؟ ٹائٹن پہنے. ٹائٹن ہمارے یوپی کے لوگ کہتے ہیں ٹائٹن پہنے، راڈو پہنے. تو یہ اب گھڑی تو آپ نے ٹائٹن پہنی، راڈو پہنی، لیکن اب ٹوپی 10 روپے والی لگائی. اللہ کے سامنے جا رہے ہیں بہترین ٹوپی لگا کر. خوشبو کون سی لگا رہے ہیں؟ ایسی خوشبو لگائیے کہ چھینک آ جائے سامنے والے کو. 5 روپے والی جس میں تیل اور نمک اور پانی ملا کے دیا جاتا ہے وہ والی خوشبو استعمال کی. یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے. مسلمان اپنی ظاہری حالت کو بھی اور اپنی باطنی حالت کو بھی اچھا بنا کے رکھتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور اور کبر نہیں ہے کہ آدمی اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھے سے رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ ایک گزارش، دوسری گزارش تجارت اور بزنس کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے یہاں جو سستی اور کاہلی آئی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی. جن 100-150 چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان میں سے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ سے بے بس ہو جانے سے اور سستی اور لیزینس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آج ہمارے یہاں سستی کا عالم کیا ہے؟ آج کا کام کل پر ٹالا اور کل کا پرسوں، جس کے نتیجے میں نقصان ہو گیا. چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر لاکھوں کروڑوں کے نقصان ہو جاتے ہیں. اللہ پوچھے گا اس سلسلے میں. اور آپ نے فرمایا نعم المال الصالح لرجل الصالح، بہترین مال تو بہترین آدمی کے لیے. اچھا ایک بات بتائیں، نیک آدمی کے پاس مال آئے گا. اب آپ کہتے ہیں جی تجارت کر کے کیا کریں گے، اتنا ہی کماؤ جتنا دنیا میں رہنا. مال کمایا. ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت پرانی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، تو کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ 1-2 کروڑ روپے مجھے دے دے. تو میں نے کہا میں اتنی چھوٹی دعا نہیں کرتا. 1-2 ایک صاحب کہنے لگے 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، اللہ سے دعا کر دیں. ہمارے یوپی والے 56 کروڑ کی چوتھائی بہت مانگتے ہیں. تو میں نے کہا یہ 56 کروڑ کی چوتھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ مانگ کس سے رہے ہیں آپ؟ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو 56 کروڑ کی چوتھائی کیوں؟ پورے 56 کروڑ کیوں نہیں مانگتے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے ادھار لے کے دینا ہے. جب اللہ کے خزانے سے ہی مانگنا ہے بابا تو پورے 56 کروڑ مانگ. اچھا پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ
کہ اے اللہ مجھے لاکھوں کروڑوں روپے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرما. آپ سوچیں نا کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے اس کے پاس آ گئے, کتنی زکات نکلے گی اس کی؟ 4 لاکھ روپے زکات نکلے گی اس کی. اب بتائیں اگر اللہ تعالیٰ 10 کروڑ دے دے تو 40 لاکھ روپے زکات نکلے گی. اتنی, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے, ہم تو چھوٹی سوچ ہے ہماری. اور مانگ رہا ہے اللہ سے, جب احکم الحاکمین سے دنیا کے بادشاہ تو بڑی سوچ مانگے اللہ سے. تو ایک آدمی دعا کر اللہم اغفر لی واغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری مغفرت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما. اللہ کے رسول نے اس کی دعا کو سن کر فرمایا اس آدمی نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا, یہ اگر پوری امت کے لیے مانگتا سب کو بخش دیا جائے. تو اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں. 56 کروڑ کی چوتھائی میں لگے ہوئے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی. گاڑی مانگ رہے ہیں, اللہ ایک چھوٹی موٹی گاڑی دے دے. تو بھائی چھوٹی موٹی گاڑی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تجارت دی ہے, تو تاجر مسلمان دنیا میں جمع نہیں گئے نا, تو وہ تجارت کی بیس پر گئے, بزنس کے بیس پر. اور جا کر کے تجارت کیسی کی تھی مسلمانوں نے؟ جب غیروں کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی, انہوں نے اسلامی اصول پر تجارت کی. کیا اصول تھا؟ حرام نہیں کمائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, فریب نہیں کریں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑا بزنس مین وہ ہے جو بہت زبردست طریقے سے دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا جانتا ہو. مسلمان اپنی زبان سے کہہ رہا جی حضرت کیا بتائیں, تجارت میں تو تھوڑا سا چلتا ہے, کیا بتائیں جھوٹ نہ بولے تو ہماری یو پی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, تھوڑا سا تو جھوٹ, تھوڑا سا اتنا سا, تو تھوڑے سے اتنے ماشاءاللہ مٹھائی میں اتنا سا زہر ڈال دیں تو انسان تو مر جائے گا. تو ہمارے مصیبت یہ کہ تھوڑا بھی جھوٹ نہیں چلتا. جھوٹ کی وجہ سے پریشان ہے تاجر, بزنس مین لوگ پریشان ہیں. ابھی حالات آئے اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ بات یہ کہ آپ جو تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے, برکتیں اٹھ گئی. جھوٹ کی وجہ سے برکتیں اٹھ گئی. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں پارٹنرشپ دیر تک نہیں چلتی. وجہ کیا ہے؟ جب ساتھ میں پارٹنرشپ کرتے ہیں پیپر نہیں بناتے, کہتے ہیں آپ میری زبان پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو, اور پھر وہی آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے. بھی ہمارے ایک عزیز ہیں جاننے والے, 2 لوگ تھے, تو انہوں نے اسی طرح کے کروڑوں کے کاروبار کیے, اور اس کے بعد 10 سال تک ان کی پارٹنرشپ چلی. 10 سال کے بعد پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے 1 کروڑ کھایا ہے, وہ کہہ رہا ہے اس نے میرے 2 کروڑ کھائے ہیں. جب قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے, چھوٹا سا معاملہ بھی قرآن کہہ رہا ہے فَاكْتُبُوا, لکھ لیا کرو, 2 گواہ بنا لیا کرو. لیکن نہ گواہ بنا رہا ہے نہ لکھ رہا ہے. نہیں مجھے بہت بھروسہ ہے ان پہ. پھر کیا ہوا؟ ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ جا کے پولیس اسٹیشنوں میں, ایک جیل میں ایک بھاگا ہوا ہے, سر پھوڑ کے بھاگا ہے. تو بتانے کی بات یہ کہ ایسا کام کیوں کریں کہ جس کے ذریعے سے نقصان ہو جائے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی تجارت کرتے ہیں تو ان میں تیسرا ثالثہم اللہ, تیسرا اللہ ہوتا ہے. اذا خان صاحبہما, جب ان میں کا ایک خیانت کرتا ہے اللہ کی مدد اور ہاتھ اٹھ جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی تجارت میں بالکل کلیئر, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار تصدقوا, اے تاجروں کی جماعت صدقہ کر دیا کرو. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنا مال بیچنے پر آتے ہو تو جھوٹ بہت بولتے ہو اور قسمیں بہت کھاتے ہو. اللہ کی قسم ایسا مال اور ایسی چیز پوری مارکیٹ میں آپ کو مل جائے نا تو میرا نام بدل دے رہا, اور بارہ اللہ کی دکان پہ مل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صدقہ کر دیا کرو کچھ, کیونکہ تم بہت قسمیں کھاتے ہو. آپ قسم بتا رہا ہوں 10 روپے کی خریدی ہے میری, آپ کو 12 میں دے رہا ہوں, 5 روپے میں لے کر آئے. تو آپ اپنا جھوٹ بول کر انسان اپنے حلال کو حرام کر رہا ہے. تو
تو جھوٹ اپنی زندگی سے اور اپنی تجارتوں سے نکال دیں، اس کی برکتیں آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اتنا عجیب مزاج آ گیا مسلمان تاجروں میں کہ آج اگر ایک دکان کھلی ہوئی ہے نا، مثال کے طور پہ الیکٹرانک پارٹس کی اور کسی چیز کی، راشن کی، سونے چاندی کی، کسی بھی چیز کی دکان کھلی ہوئی ہے، بازو میں آ کے عبداللہ بھائی نے دکان کھول لی، اب اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا کہ عبداللہ بھائی نے دکان کھول لی، میری تو گراہکی ٹوٹ جائے گی، کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، اور اب تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی مینٹالٹی کبھی نہیں تھی۔ ایک ساتھ مدینۃ المنورہ میں اور مدینۃ المنورہ کے بازار میں، مدینۃ السوق میں ایک ہی جیسے کئی چیزیں، ایک جیسی چیزیں ہر صحابی بیچ رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں میری تجارت ہو گئی تو میرے بھائی کا بھی مال کوئی خرید لے۔ یہ ایثار کا اور قربانی کا اور ترجیح کا اور پرائرٹی کا جذبہ دلوں سے نکل چکا مسلمانوں۔ ٹینشن ہے یار ہمارا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا بابا، رزاق اللہ ہے، وہ اللہ رزاق تجھے بھی دے گا اور اس کو بھی دے گا۔ انسان کو اس کے مقدر کی روزی مل کر ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی مخلوقات چل رہی ہیں ان سب تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، تو پریشانی اور ٹینشن کیوں؟ تو اس کے چکر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا انسان حرام اور حلال کی تمیز بھول جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا، اور بزنس کو چلانے کے لیے ہم سود نہیں لے رہے، بزنس لون کے نام پر بینکوں سے ہمارے معاہدے اور ہمارے معاملات اور ہمارے کانٹریکٹس نہیں ہیں۔ 50 لاکھ 1 کروڑ اور مسلمان اپنی تجارت کر رہا ہے، کیا کرے؟ تجارت کو بڑھانا بھی تو ہے۔ چھوٹی سی تجارت سے کروڑوں کی دکان خرید لی، مکان بنا لیے، بچیوں کو پڑھا دیا، شادیاں کر دی، پھر اب بڑھانے کی فکر ہے تو لون لے رہا ہے۔ اس لون کے نتیجے میں آج آپ کے اس چینل کا نام ہے سکون قلب۔ سکون قلب تب لٹتا ہے جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، دل کا سکون تب لٹتا ہے جب انسان اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، دل کا سکون تب لٹتا ہے جب سود لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کی طرف سے۔ آج سودی نظام میں سوسائٹی کو اور بزنس کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں سود اور انٹرسٹ کو اس لیے داخل کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سود لیں اور سود پر کاروبار کریں، اپنا مال حرام کریں اور اس کی نحوست ان کی نسلوں تک پہنچے۔ ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ تو اپنی تجارت کو جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، بدعہدی سے، وعدہ خلافی سے پاک کریں۔ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں عام طور پہ، میرا خیال یہاں زیادہ تر لوگ لوہے کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ان نبی اللہ داؤد کان نجارا، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کا اور اس کی منفعت کا اور اس کے فائدے کا، آئرن کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، نفع بخش ہے۔ تو ہم جب تجارت کر رہے ہیں اس کو اسلامی اصولوں پر کریں، جھوٹ سے پاک کریں۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لا، لا ایمان لمن لا ایمان، لا ایمان لا، لا ایمان لا لمن لا عہد لا ولا امانت لا، لا ایمان لا، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، وعدے پر وعدے کرائے جا رہا ہے، جو بیچارہ مال ڈال کر گیا ہے اس کو جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں یار کل کو دوں گا پیسے، اب وہ 10 مہینے سے راؤنڈ لگا رہا ہے، یار اس کی تجارت پٹ گئی اس چکر میں۔ کیوں؟ یہ نقصان کیوں ہوا؟ جو ضروریات زندگی تھی اس کو ہم نے حد سے زیادہ بڑھا لیا، جس کے نتیجے میں اپنی ضرورتوں کے پوری کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے بھائی کا نقصان کر دیا، اس کی تجارت تو بیچارے کی غریب کی لٹ گئی، پٹ گئی۔ تو چھوٹے چھوٹے تاجر ایسے مارکیٹ سے ختم ہو گئے۔
تو شریعت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا سچا، میں عرض کر رہا تھا، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، عہد و وفا کا خیال نہیں، اور جس کو یہ خیال نہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، آپ نے فرمایا اس کے پاس ایمان نہیں، ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ ایمان کی علامت ہے کہ وعدے کا خیال کیا جائے۔ لمن لا عہد له ولا امانت له، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے۔ آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، کھا جاتا ہے۔ حرام کیا ہوا بھائی، وہ تو خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، پٹ گیا، لٹ گیا، یہ بھی تو آپ کو دیے تھے میں نے 2 لاکھ روپے، ہاں وہ تو میں بس کیا بتاؤں، آپ نے دیے تھے تو میں جو میرے پاس آئی ہوں میں آپ کو دوں گا، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے مجھے دیا، اللہ جب مجھے دے گا تو میں آپ کو دوں گا۔ قرض لے کے آج مسلمان جو تجارت میں پیچھے، پوری دنیا میں ہم نے بزنس کے اور تجارت کے رولز اور اصول انسانیت کو بتائے تھے کہ تجارت اس طرح کی جاتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ سوچیں کہ صحابہ کرام مکے سے آئے اور مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں گھی کی تجارت کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں پنیر کی تجارت کروں گا، اور صحابہ نکل گئے تجارت کے لیے اور اتنا نفع ہوا۔ کیا تھا صحابہ کی تجارت میں؟ مال کا عیب بتا کر بیچو، جھوٹ نہ بولو، قسم نہ کھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، بدعہدی بدامانتی نہ کرو۔ صحابہ کی تجارت بالکل کلیئر تھی، ٹرانسپیرنسی تھی، 2 اور 2 4 کی طرح صاف باتیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم تو جھوٹ بولے بغیر، مسلمان کی زبان ہے، جھوٹ کے ساتھ تجارت کی جائے گی، اپنے مال حلال کو آدمی حرام کرے گا، اس کے نتیجے میں گھر میں بدامنی آئے گی، بے سکون آئے گا، اولادیں آج باغی بن رہی ہیں نا۔ پھر آپ جب حرام سے مال کمائیں گے، ایک اور اصولی بات یاد رکھیں، مال جہاں سے آئے گا وہیں جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لوٹ کے کھسوٹ کے اور کسی کا پیٹ پھاڑ کے زمین ہڑپ کے اور وہ فرمایا کہ وہ اس کو جو ہے وہ پریشان کر کے آپ نے ماشاءاللہ کروڑوں اربوں کی جائیدادیں بنا لی، اب تو بڑا اچھا، بڑی اچھی زندگی والے نیارے ہو گئے زندگی کے۔ جیسے ہی چند سال گزریں گے، تھوڑے دن کی عیش، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی کی، ابھی جب اللہ رسی ٹائٹ کرے گا میرے عزیزو، اولاد بغاوت پر اترے گی۔ کروڑ پتیوں اور اربپتیوں کی زندگیوں کو جا کر دیکھیں، اولادیں باغی بنی پھر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے گن پوائنٹ پر باپ کو کہا کہ اپنی ساری جائیداد ہمارے حوالے کرو، مرنے کا ویٹ نہیں کرتے ہم تمہارے۔ زندگی میں وراثت مانگنے لگی اولاد۔ یہاں والد کا انتقال ہوا، کفن دفن سے پہلے بیٹا کہہ رہا ہے ابھی کہ ابھی مجھے جائیداد چاہیے۔ بدترین انسان وہ ہے، بے عقل انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ حلال حرام کی تمیز کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو خوش رکھیں، اس کو مرسیڈیز میں گھمائیں، اس کو ہیلی کاپٹر میں اڑائیں، اس کو امریکہ لندن کی یونیورسٹیوں میں بھیجیں اور اس کی جیب میں 10-20 ہزار لاکھ روپے پڑے رہیں، تو ہم نے اس کی خوشحالی کے لیے حرام بھی کمایا، سود بھی لیا، لوگوں کے مال بھی ہڑپے، زمینیں بھی ہڑپی۔ نبی قرض لے کر کے کھا گئے، نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جو قرض لے کر مر جائے۔ شہید جس کا مقام، شہادت جس کا مقام ہو، شہادت کے بعد بھی قرض لے کے مر رہا ہے، تب بھی جنت میں جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ آسان سمجھا ہم نے۔ آج اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہماری تجارتوں سے نکل چکا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی تھوڑے تھوڑے سے مال کا حساب، آج دنیا کے اندر میں اور آپ اپنے مال کا حساب نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ قیامت کے دن میرے عزیزو یہ مال میرے اور آپ کے لیے نقصان کا اور جنت سے روک دیے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی لیے مال فرمایا جہاں سے آئے گا۔ یہ عبد القادر جیلانی جنید بغدادی کا فرمان ہے، انا اعرف المخرج من المدخل، میں پہچان جاتا ہوں کہ مال کہاں سے آیا تھا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جہاں سے آتا ہے وہیں پر جاتا ہے۔ لوٹ کے لاؤ گے لٹے گا، دل دکھا کے لاؤ گے چھین کے جائے گا، کسی کو مار کے لاؤ گے تمہیں مار کے کوئی لے گا۔ زمینیں ہڑپ کے لینڈ مافیا بنے ہوئے لوگ، آپ نے فرمایا کسی کی کوئی ایک بالشت
زمین ہڑپ لے، ساتوں زمین کا توڑ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زمین نہیں دے گا، قبر اس کو قبول نہیں کرے گی۔ آسان سمجھے اپنے لوگوں کی زمینیں ہڑپ لینا، پیسے کھا لینا، اور بڑی سکون کی زندگی اور وائٹ کالر ہو کے پھر رہے، وراثت میں مال آنے کے بعد بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے ابا نے نہیں دیا تھا تو ہم کیوں دیں گے؟ آپ کے ابا تو گناہگار ہو کر چلے گئے، اب آپ بھی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے یو پی میں تو بہنوں کو وراثت دینے کا کوئی ماشاءاللہ نظام اور مزاج ہی نہیں ہے۔ ہاں، ابا نے شادی کر دی تھی بہنوں کی، بہت بڑا ادا کر دیا تھا، جو کام اور شادی میں لاکھوں خرچ کر دیے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی اور جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اس کا مجھے اور آپ کو خیال نہیں۔ آج بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری بہت سی بیٹیوں کو معلوم ہی نہیں وراثت میں ہمارا حصہ ہے۔ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو یہ بتائیں کہ تمہارا ہماری وراثت میں، ابا کی وراثت میں اتنا حصہ بنتا ہے جو تم کو ملے گا۔ تم 50 لاکھ 25 لاکھ کی مالک ہو، گھبراؤ نہیں، تمہیں وقت آنے پر ملے گا۔ وہ اپنے گھر میں رہے گی اور اس کو یہ امید رہے گی کہ شریعت نے مجھے کچھ سیفٹی اور سیکیورٹی دی ہے، اور شوہر کے یہاں سے بھی ملے گا تم کو۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم نے وراثت کے حقوق ادا نہیں کیے، اور اتنا بڑا فرض تھا یہ جو اللہ نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ پر عمومی عذاب آیا ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں ہمارے بستی کے، حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے والد پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے لیکن نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو انہوں نے وراثت میں جو مکان اور جو زمین ان کے ہاتھ آئی تھی، انہوں نے اس کو نہیں لیا، اور فرمایا کہ میری بہن کو جو مجھے ملا ہے میں اپنی بہن کو دیتا ہوں، ابا نے نہیں دیا لیکن میں دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو اور مجھ کو عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ رزاق ہے۔ فرض یہ کر رہا تھا، 2 منٹ کا واقعہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے گھرانے میں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں کام کرنے والی یو پی کی ایک عورت رہا کرتی تھی، بیچاری اردو عربی کچھ بھی پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ آج ہم تو مال ہڑپ کر بیٹھ جا رہے ہیں، زمینیں لے کر بیٹھ جا رہے ہیں، تجارت کرنا ہمیں نہیں آ رہا۔ نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن سچوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم کن کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں؟ فراڈیوں کے ساتھ۔ ٹاٹا باٹا امبانی برلا کی دولت کو دیکھ کے دماغ خراب ہوا پڑا ہے، جیسے اس زمانے کے لوگوں کا قارون کی دولت کو دیکھ کے دماغ خراب ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا قارون کو خزانے سمیت۔ تو بات یہ میرے عزیزوں، تو اس زمانے میں عورت رہا کرتی تھی، وہ کام کرتی تھی گھر کے اندر، سبزی وبزی لانا، گھر میں کھانا بنانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ ان خاتون کو ایک دن وہ بازار گئی، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی کے زمانے میں گھی لے کر آئی، وہ گھی جمع ہوا تھا، اس نے گھی لائی اور اس کو پگھلایا، اس میں دیکھا تو اس زمانے میں 5 کا سکہ مل گیا۔ اس نے وہ اس زمانے میں 300-400 سال پہلے 5 روپے 5 دینار کسی کو مل جائے تو کہتے میرے مہینے بھر کے راشن کا، اور بہت میری تو عید ہو گئی، چاندنی ہو گئی ماشاءاللہ، رکھ لیا اس نے۔ پھر اس کو اچانک خیال آیا نہیں یہ میرا نہیں ہے اور میں اس کی مالکن نہیں ہوں، یہ دکان والے کا ہے، کہیں نہ کہیں غفلت میں دکان والے سے یہ گر گیا ہے، لہٰذا میں جا کر کے اس پیسے کو واپس کر کے آتی ہوں۔ وہ گئی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو کیا جواب دوں گی، تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئی، وہ پیسے جا کے اس نے بھیا یہ پیسے آ گئے تھے، کہ اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، کچھ انعام دینا چاہا، اس نے کہا نہیں رکھنا ہوتا تو پورے ہی رکھ لیتی، لہٰذا یہ آپ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو اللہ سے تھوڑے سے معاملات میں ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے ہیں۔ اس کی انتقال کا وقت آیا، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی ہے، تو حضرت کے بچوں نے کان قریب کیا تو وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، وہ نزع کے عالم میں زبان ہل رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اولیاؤہ الا المتقون۔
اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں پر نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، اور اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت وہ زبان سے پڑھ رہی ہے، حضرت کے بچے بڑے حیران، اس نے تو کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا، عربی بھی نہیں پڑھا، یہ زبان سے عربی میں قرآن کی تلاوت کیسے کر رہی ہے؟ اس عورت کو تھوڑا سا افاقہ ہوا اور تھوڑا سا ہوش